اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفات لازمہ متضادہ کا کل ذکر ہو چکا اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ صفات لازمہ غیر متضادہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ضد نہ ہو، جن کا آپس میں تضاد نہ ہو۔ یہ حروف ایسے حروف ہیں جو ان میں سے جو ایک میں پایا جاتا ہے وہ دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ پیچھے کیا تھا صفات لازمہ متضادہ میں کہ ایک ہی حرف یعنی 29 کے 29 حروف کو سامنے رکھا جا رہا ہے، ہمس میں، شدت میں، استعلاء میں، اتباق و اذلاق میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں جو ایک میں آئے گا وہ دوسرے میں نہیں۔ بعض نے اس کو 5 ذکر کیا ہے غیر متضادہ کو، اور بعض نے 7 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم نے آج 7 کا ذکر کرنا ہے، وہ صفات لازمہ غیر متضادہ کون سی ہیں جو 7 ہم نے آج ذکر کرنی ہے؟ صفیر، قلقلہ، تقریر، تفشی اور استطالت، لین اور انحراف، لین اور انحراف۔ صفیر لغوی معنی ہے سیٹی، لغوی معنی کیا ہے؟ سیٹی۔ اصطلاح قراء میں سیٹی کی دار، سیٹی کی طرح تیز آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ کی ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ یہ حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ ان کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے، زا، سین اور صاد۔ قلقلہ لغوی معنی ہے جنبش دینا۔ اصطلاح قراء میں حرف ساکن کو اس کے مخرج میں جنبش دے کر پڑھنا، یعنی حرف کے سکون کے وقت اس میں کے مخرج میں پیدا ہونے والی جنبش کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مخرج میں پیدا ہونے والی جنبش کو قلقلہ کا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر ایک بال ہے، وہ بال ہم نے دیوار پر دے ماری اور وہ جب دیوار پر لگی اور لگ کر جب پلٹتی ہے تو اس عمل کو جنبش کہتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ صرف جن حروف میں پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، یعنی اس کا مجموعہ ہے قطب جد۔ یہ جب ساکن ہو تو ان کو پڑھنے کے لیے جب پچھلی حرف پر حرکت ہو تو اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جیسے اب، 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 اق، 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 اد، 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 اج، اج، اج وغیرہ۔ تقریر یعنی بار بار ہونا، رپیٹ ہونا، بار بار ہونا۔ قراء کی اصطلاح میں زبان کی نوک میں کپکپاہٹ کا پیدا ہونا، زبان کی نوک میں کپکپاہٹ کا پیدا ہونا۔ یہ صرف را میں پائی جاتی ہے۔ را کی ادائیگی میں اصل تکرار سے بچنا چاہیے، یعنی را نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل اس کا جو تکرار ہے، بلکہ ہلکی سی نوک زبان میں کپکپاہٹ پیدا ہونی چاہیے، جیسے را، جیسے را، جیسے را۔ اس کے بعد لین لغوی معنی ہے آواز کا نرم ہونا، نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اصطلاح قراء میں لین کہتے ہیں کہ واو لین اور یا لین کا ایسے نرمی سے پڑھنا کہ آواز بند نہ ہو بلکہ جاری رہے، یعنی جب یہ واو اور یا ساکن ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو اس وقت یہ حرف جو ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس کو واو لین اور یا لین کہتے ہیں، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ انحراف لغوی معنی ہے مائل ہونا، پھرنا۔ اصطلاح قراء میں انحراف اس کو کہتے ہیں کہ حرف اپنے مخرج سے گزرے اور دوسرے مخرج تک پہنچے۔ یہ 2 حرفوں میں ہے، لام اور را۔ لام پڑھتے وقت آواز نوک زبان کی طرف اور را پڑھتے ہوئے آواز زبان فا کی پشت کی جانب جاتی ہے۔ یہ حروف منحرفہ ان کو کہا جاتا ہے، ان حروف کو حروف منحرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تفشی لغوی معنی ہے پھیلنا،
قرہ کی اصطلاح میں آواز کا منہ میں پھیل کر ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے، شین کو ادا کرتے وقت آواز پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح درخت میں ہوا لگتی ہے تو ہوا پھیل جاتی ہے نا، اسی طرح جب اس مخرج پر آواز لگتی ہے تو وہاں پہ بھی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اس لیے ان کو تفشی یہاں پہ کہتے ہیں کہ آواز کا پھیل جانا۔ استطالت لغوی معنی ہے درازگی، دراز کر کے پڑھنا، درازگی چاہنا، یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں حرف کے مخرج میں دیر تک آواز کے جاری رہنے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف ضاد میں پائی جاتی ہے، شروع مخرج سے آخر مخرج تک آہستہ آہستہ آواز لگتی رہتی ہے، اسی لیے ان کو استطالت کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ استطالت۔ کسی بھی حرف کی صفات کی تعداد معلوم کرنا ہو تو اس کے مجموعے کو دیکھیں، اگر مجموعے میں وہ حرف موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی ضد میں ہوتا ہے، اور ان میں اگر وہ پایا جاتا ہوگا تو سامنے آ جائے گا، اگر نہ پایا جاتا ہوگا تو سامنے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم جو صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ حروف میں ان کی پہچان کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سب کو بتائیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور صفات عارضہ کا بیان بھی ہونے والا ہے، تو وہ جو بھی اس کی صورتحال سامنے کل کی اور پرسوں کی آئے گی انشاءاللہ، اس کے اندر 2 سے 3 لیکچر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔